الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ ربیع النور جس کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں، الحمدللہ اس مالک کا احسان ہے، اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنی عظمتوں والے رسول کا امتی بنایا۔ یہ وہ اعزاز اور یہ وہ شان ہے کہ جس اعزاز اور جس شان کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے انبیاء کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سامعین ذی وقار، یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے خاص کرم کے ساتھ، اپنی خاص عنایت کے ساتھ ہم تمام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ امت رب کے اس احسان پر، رب کے اس فضل پر، رب کے اس کرم پر شروع سے، یہ نہیں آج سے، شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شکر، اس فضل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے۔ اس شکر کا انداز مختلف ہے، اس شکر کا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شروع سے یہ نہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی حضور کے صحابہ سے شروع ہوئی؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے منائے گئے. اور میلاد، ان کی آواز گھٹ کرو، درشی پڑھی اللہم صلی علی، ایکو کھولی کرو، ایکو بند کرو، ہلکے گھر کی تھوڑی منا دو. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، آپ کی آمد کی خوشی یہ نہیں کہ صحابہ کرام سے چلی ہے، بلکہ حضور سے قبل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء اپنی شریعت کا، اپنے دین کا پیغام پہنچاتے رہے اور اپنی امتوں کو محمد مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے سناتے رہے. کہ سبحان اللہ. اپنا کلمہ پڑھانے کے بعد، تمام انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بات کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے بھی نہیں چلا، بلکہ عالم ارواح کے اندر بھی میلاد مصطفیٰ منایا گیا. عالم ارواح کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام روحوں سے، انبیاء کی روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختے وعدے کو. میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں جب تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی عطا کروں گا. حکمت سے مراد یہ حکیمی نسخے نہیں، بلکہ حکمت سے مراد دانائی ہے. حکمت سے مراد کتابوں کے اندر چھپے ہوئے علم اور چھپے ہوئے نقطوں کو ظاہر کرنے کا نام حکمت ہے. اللہ بھی حکیم ہے، اللہ بھی تو معاذ اللہ کو حکیمی نسخے نہیں دیتا، بلکہ اللہ داناؤں کا بھی دانا ہے. حکمت کا تعلق صرف حکیمی نسخوں سے نہیں، بلکہ حکمت کا تعلق دانائی سے ہے، عقل مندی سے ہے. تو فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، جی مولا تو عطا کرے گا، ہم بھی لے لیں گے. ثم جاءکم رسول، اور میلاد مصطفیٰ سنو. اور یہ میلاد مصطفیٰ بیان کرنے والا کون؟ اللہ. سن کون رہے ہیں؟ انبیاء. وعدہ لینے والا کون؟ کس سے لیا جا رہا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہارے پاس کتاب بھی آ جائے گی، حکمت بھی آ جائے گی، یعنی میں تمہیں نبوت عطا کر دوں گا. جب میں تمہیں نبی بنا لوں، تم نبی بن جانا. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. کون آئے گا؟ مصدق لما معکم، جتنی تمہارے پاس کتابیں ہوں گی، تمہارے پاس نبوتیں ہوں گی، ان سب کی وہ تصدیق کریں گے. ان سب کی وہ تصدیق کریں گے. جب وہ رسول تمہارے پاس آئیں، تمہاری تصدیق کریں، تو فرمایا تم ان کی مدد کرو گے؟ مولا جی ہاں. اس کی آمد کے تذکرے سناؤ گے؟
مولا جی ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اقررتم قال اخذتم على ذلكم اسری، کیا تم اس معاہدے پر وعدہ کرتے ہو جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم میں کتاب و حکمت دوں گا، پھر ایک رسول آئیں گے جو تمہاری کتابوں کی تمہاری نبوتوں کی تصدیق فرمائیں گے، جب وہ آ جائیں تو تم ان کی مدد کرنا، ان کے دست کے بازو بن جانا، ان کا ساتھ لینا، ان کی آمد کے تذکرے کرنا. ایسا کرو گے؟ وعدہ لیتے ہو؟ قال اخذتم على ذلكم اسری، وعدہ لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، ہاں مولا ہم وعدہ لیتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں کہ جب تیری امتوں والا رسول آئے گا تو مولا ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کی آمد کے تذکرے کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. ہمارا اس بات پر معاہدہ ہو گیا کہ جب تمہیں نبوت مل جائے، کتاب و حکمت مل جائے تو تم پھر میری عظمتوں والے رسول کا چرچا کرو گے. تو اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے حضرت آدم آئے، اپنا پیغام سنایا، ساتھ ہی یہ کہا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا وہ عظمتوں والا رسول، جس عظمتوں والے رسول کے بارے میں تو نے ہم سے وعدے لیے تھے، مولا اس رسول کو بھیج دے، ان کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، انہیں بھیج دے ہر نبی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے، آپ نے اپنے حواریوں سے کہا اذ قال الحواریون اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حواریوں سے، کیا فرمایا؟ اے حواریوں اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے جانے کا، لیکن پریشان نہ ہونا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کا عظمتوں والا رسول آ جائے. میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کہ میرے بعد اللہ کا عظمتوں والا رسول آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا. ان کا نام یہ تذکرہ کر رہے حضرت عیسیٰ، یا نبی اللہ، اے عیسیٰ جس نبی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ وہ آپ سے بھی؟ فرمایا ہاں وہ مجھ سے بھی افضل ہوگا، بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہوں گے.